عیسیٰ کے نانا کا نام ہے حضرت عمران، آپ کی بیوی کا نام ہے حضرت حنہ۔ حضرت حنہ ایک دن دوپہر کے وقت اپنے گھر کے صحن کے اندر آپ گئی، چارپائی ڈال کے آپ اس کے اوپر سوئی۔ جب سوئی تو درخت کے اوپر دیکھا آپ نے ایک چڑیا اپنے بچے کو چونچ کے اندر دانے ڈال رہی ہے۔ آپ بڑھاپے کی عمر کے اندر تھی تو دل کے اندر چوٹ لگی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ تو حضرت حنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور قرآن نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ قرآن نے فرمایا کہ اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت حنہ کو حمل ہوا تو آپ نے منت مانی کہ اے اللہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب حمل ٹھہر گیا، قدرتاً ہوا ایسے کہ حضرت حنہ کو جب حمل ہوا تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے حضرت عمران فوت ہو گئے۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی، اور بیت المقدس کا اصول یہ تھا کہ اس کی خدمت کے لیے لڑکے مقرر کیے جاتے تھے، لڑکیاں مقرر نہیں کی جاتی تھی۔ اب حضرت حنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا عرض کی کہ فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انسا۔ جب اس نے بچہ پیدا کر لیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے بچی پیدا کی ہے، واللہ اعلم بما ودعت، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اب اس نے بچہ دیا وہ بھی تو اللہ کو علم ہے، اللہ ہی نے بچہ پیدا دیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں، لیکن اللہ نے اصول بیان فرمایا، حضرت حنہ کو فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے حنہ کوئی بھی لڑکا آپ کی بچی کی طرح نہیں ہے، جو آپ کو بچی دی ہے اس بچی کی طرح کوئی بھی لڑکا نہیں ہے۔ اگرچہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑکے مقرر ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی لڑکا اس بچی کی مثل نہیں ہے، کیونکہ اس بچی کا نام تھا حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت مریم کو بہت کمالات و جمالات عطا فرمائے تھے۔ انہی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ نبی کہ جس نبی کے پاس بچے آتے تھے تو آپ بتا دیتے تھے کہ آپ کے گھر والوں نے آج یہ چیز پکائی ہے، آج آپ کے گھر والوں نے یہ چیز کھانا بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ اندھوں کو شفا دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا دے دیتے تھے۔ تو اس بچی سے اتنی کمال کے نبی اور معجزات والے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور پھر حضرت حنہ نے فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور فرمایا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے اللہ میں اس کو شیطان مردود سے پناہ دیتی ہوں، کہ شیطان مردود سے اس بچی کو بچانا ہے۔ دو بچے ہیں کہ جن کو شیطان نے نہیں چھوا۔ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان چھوتا ہے۔ دو بچے ایسے ہیں کہ جس کو شیطان نے نہیں چھوا، ایک حضرت مریم علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب وہ بچی جب پیدا ہو گئی اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت حنہ نے جو ہے نا بیت المقدس جیسے منت مانی تھی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کو لے گئی، تو 300 وہاں پہ کمرے بنے ہوئے تھے اور 27 علماء موجود تھے اس وقت وہاں پہ، اور ان سب کا تعلق حضرت ہارون علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تھا۔ اب جب آپ وہاں پہ لے گئی تو سب نے چاہت لی کہ جو ہے نا ہم اس کی کفالت کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے، وہ ادھر خدمت کے لیے۔ تو سب کے اندر ہر ایک نے یہی کہا کہ میں اس کی خدمت لوں گا۔ حضرت زکریا بھی میدان میں آ گئے تو آپ نے فرمایا اس کی خدمت میں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جھگڑا نہ کریں۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ یہ میری خالہ لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرہ ڈال لیتے ہیں۔ تو قرہ جب ڈالا تو قرہ حضرت زکریا کے نام کا نکلا۔ جب بھی قرہ ڈالتے تھے وہ قرہ حضرت زکریا کے نام کا جو ہے نا نکلتا تھا۔ اب حضرت زکریا نے ان کی کفالت کرنا شروع کر دی۔ آپ کو ایک کمرہ دیا گیا
جب کمرہ دیا گیا تو حضرت زکریا جب باہر جاتے تھے اس کمرے کو لاک لگا کے چلے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا گئے اور افطار کے وقت نہ پہنچ سکے، لیٹ ہو گئی۔ آپ بھاگتے بھاگتے جب آئے، دروازہ کھولا، اندر دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بے موسم پھل کھانا کھا رہی ہیں۔ آپ دیکھ کر پریشان ہوئے اور حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وجدہ اندہا رزقا، جب حضرت زکریا نے ان کے پاس رزق پھل پائے تو فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا کی 120 سال عمر تھی اور آپ کی اہلیہ کی عمر 100 سال تھی اور آپ کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اب حضرت زکریا نے جس جگہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی محراب میں، اسی جگہ حضرت زکریا گئے اور فرمایا کہ ہنالک کا دعا زکریا ربہ، زکریا وہیں پہ جا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی اور فرمایا قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ مجھے پاک اولاد عطا فرما۔ تو پھر اسی جگہ کے اوپر محراب کے اندر ایک فرشتہ آیا، زکریا نے اسی محراب کے اندر دعا مانگی جہاں پہ حضرت مریم جو ہے نا عبادت کیا کرتی، جہاں پہ بے موسم پھل آتے تھے، تو وہاں پہ دعا مانگی۔ اللہ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ اور حضرت یحییٰ کون تھے؟ حضرت یحییٰ وہ تھے کہ جس نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت مریم علیہ نبینا، حضرت مریم علیہ السلام کا مختصراً واقعہ تھا جو اللہ پاک نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر جو ہے نا ارشاد فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔